أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون کہہ دو کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا. بھلا خدا بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں؟ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے. پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے. تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے. تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں. أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ خدا نے بنایا. تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے. تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے. تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، خدا کی شان اس سے بلند ہے. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے. تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں. کہہ دو کہ مشرکو، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم منتہی ہو چکا ہے، بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں. Say, O Muhammad, praise be to Allah, and peace upon His servants whom He has chosen.
Is Allah better, or what they associate with Him? More precisely, is He not best who created the heavens and the earth and sent down for you rain from the sky, causing to grow thereby gardens of joyful beauty, which you could not otherwise have grown the trees thereof? Is there a deity with Allah? No, but they are a people who ascribe equals to Him. Is He not best who made the earth a stable ground, and placed within it rivers, and made for it firmly set mountains, and placed between the two seas a barrier? Is there a deity with Allah? No, but most of them do not know. Is He not best who responds to the desperate one when he calls upon Him, and removes evil and makes you inheritors of the earth? Is there a deity with Allah? Little do you remember. Is He not best who guides you through the darknesses of the land and sea, and who sends the winds as good tidings before His mercy? Is there a deity with Allah? High is Allah above whatever they associate with Him. Is He not best who begins creation and then repeats it, and who provides for you from the heavens and earth? Is there a deity with Allah? Say, produce your proof if you should be truthful. Say, none in the heavens and earth knows the unseen except Allah, and they do not perceive when they will be resurrected. Rather, their knowledge is arrested concerning the hereafter. Rather, they are in doubt about it. Rather, they are, concerning it, blind. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلقت کو بار بار پیدا کرتا ہے، یعنی کہ خلقت پیدا ہوتی رہے گی. ٹیسٹ جو ہے وہ ایمان کا، یہ قرآن میں سے ہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا. یعنی کہ خلقت بار بار پیدا ہوگی تو اس میں سے یعنی کہ کوئی حق کے راستے پہ چلے گا، کوئی باطن کے، جس طرح سے لوگ چل رہے ہیں میجورٹی باطن کے راستے پہ، جھوٹ پہ، خالی دنیا کی لالچ میں، خالی اپنے مزے کے چکر میں، خالی اپنی خواہشوں کے پیچھے، اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے. حق پہ یعنی کہ اللہ کی کتاب کے اوپر اور جو ہے انبیاء علیہ السلام کے راستے پہ، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پہ بہت کم لوگ. تو یہ آپ کے سامنے آیت رکھی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھ میں آئے، تاکہ جو علم آپ تک پہنچا ہے وہ ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی جاتا رہے. موت کا کوئی پتہ نہیں. وہ لوگ بولتے ہیں جی اعمال کرو، پہلے وہ بات تو کہو، سیم جو اللہ نے کہی ہے وہ بات کہو، پھر وہ بات کرنے کی اللہ توفیق دے دے گا. ایک قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور آیت الکرسی، ایک آیت بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا اگر اللہ اس کو توفیق نہ دے. عمل تو بہت دور کی بات ہے، منہ سے آیت نہیں پڑھ سکتا، پھر اللہ توفیق نہیں دے تو اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا، پھر اس پہ عمل بھی نہیں کر سکتا، پھر اگر عمل کر لیا تو پھر اس کو بچا بھی نہیں سکتا. یہ اللہ کی مدد سے ساری چیزیں ہیں. آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، یہی کتاب ہے، اسی کے کتاب کے حساب سے دنیا میں ٹیسٹ ہے اور آخرت میں بھی ٹیسٹ اسی کے حساب سے رزلٹ ہوگا. تو اس کا اللہ کے حساب کو سمجھیں. اول آخر ظاہر باطن اللہ کے نام ہے. یہ آدمی کی شکل مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ آدمی کی شکل مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یہ ہیرو مجھے اچھا لگتا ہے، یہ آیت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یہ نہیں لگتی. یہ سب اللہ نے بنائی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو بعض حکم جن کا دل جو تمہارا دل پسند نہیں کرتا تھا اس کو تم انکار کر دیتے تھے، اور جس کو دل جو لائٹ تم کو لگتا تھا وہ اس کو تم لے لیتے تھے. پورا قرآن، پوری دنیا، پوری زندگی، پوری جنت، پوری دوزخ، پورا جسم ایسے ہے. تو اس کو سنیں سمجھیں. کینہ بغض اللہ عبادت بھی نہیں قبول کرے گا. کینہ بغض دل سے نکالیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ اگر اللہ سے پیار محبت آپ رکھتے ہیں تو یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی رکھیں گے. تو یہ پیسے کو دیکھ کے نہیں چلنا، حالات کو دیکھ کے نہیں چلنا، اللہ کے حکم دیکھ کے چلنا ہے کہ اگر اللہ ناراض ہو گئے تو مشکل ہو جائے گی. دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو، اللہ ناراض نہیں ہونے چاہیے. جزاک اللہ خیر. اعمال بڑھیں، وقت بڑا، ٹائم بڑا ہے. ٹائم قیمتی ہے اور ہدایت قیمتی ہے. جزاک اللہ. اور انسان قیمتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.